علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ آج حکومت کی جانب سے ایک بار پھر عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور آج جو ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم فی خاندان جن کی انکم 50,000 روپے سے کم ہوگی ان کو ماہانہ 1,000 روپے کی امداد دیں گے۔ 1,000 روپے کی امداد میں ان کو دالیں، چاول، گھی اور دیگر جو ضرورت اشیاء ہیں ان پر سبسڈی دی جائے گی، اور اس کے لیے ملک بھر میں کریانہ سٹوروں کو رجسٹر کیا جائے گا جہاں پر عوام کو راشن کارڈ کی صورت میں یہ امداد مل سکے گی۔ آج ہم اس ساری صورتحال پر عوام سے بات کریں گے، سیاسی رہنماؤں سے بات کریں گے، سماجی کارکنوں سے بات کریں گے کہ اس ساری صورتحال میں وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا 1,000 روپے ماہانہ سے مہنگائی کا جن قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر روز اضافے اور دیگر چیزوں میں اضافے کے ساتھ کیا 1,000 روپے عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا؟ آج ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سماجی ورکر ہیں عامر نواز سانگھی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سانگھی صاحب، آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ 1,000 روپے فی خاندان دیے جائیں گے، 2 کروڑ خاندانوں کا انتخاب کیا جائے گا، 50,000 روپے سے جن کی کم انکم ہوگی ماہانہ ان کو یہ امداد مل سکے گی۔ کیا سمجھتے ہیں اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا ریلیف عام آدمی کو مل پائے گا؟ السلام علیکم جناب، بات اس طرح کہ 1,000 روپے کی کیا اوقات ہے؟ مجھے بتائیں کہ 1,000 روپے کے ساتھ ایک غریب آدمی کا ایک ہفتہ ایک دن بھی چولہا نہیں جل سکتا۔ تو بات یہ کہ خان صاحب جو بنا ہے مہنگائی کا، جو اتنا بڑا، اس کو 1,000 کے ساتھ اسے کیا ہوگا؟ غریب آدمی پہلے اتنا پریشان ہے، کبھی پیٹرول کا ریٹ، کبھی دالیں، چینی، 1,000 نہ دینے کے برابر ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ یہ عمران خان نہ دے، 1,000 روپے نہ دے، بلکہ یہ جو مہنگائی کا سلسلہ ہے اس کو کنٹرول کرے۔ 1,000 روپے میں کیا اوقات ہے؟ ایک بھیک مانگنے والی روز وہ 500-700 کما کے جاتی ہے۔ غریب آدمی جو 50,000 روپے آمدنی والے کو 1,000 کا ریلیف، کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیٹرول دیکھ لیں، آپ پیٹرول دیکھیں، موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ پیٹرول جو تھا، بجٹ لوگوں کے اتنا ڈسٹرب ہیں، یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے۔ تو بات یہ کہ عمران خان کو چاہیے، خدا را ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے، آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ماشاءاللہ ووٹ ڈالیں، آپ کو حکومت اللہ نے دی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا را کہ ہمیں جو ہے نا ریلیف دیا جائے، صبح جائیں۔ ریلیف کیسے دیا جائے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں، پیٹرول ہم بڑھا رہے ہیں، کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہے، اکانومی کی حالت ہماری خراب ہے، قرض ہم لے رہے ہیں، ریلیف کہاں سے ملے گا؟ سر جی، بات یہ کہ یہ پورا سسٹم ان کے گورنمنٹ انہی کی ہے نا، انہیں پتہ ہے نا، ان کو چاہیے نا سارا چیک اینڈ بیلنس کرے۔ ایک دکاندار کے پاس ایک چیز لینے جاؤ، وہ ریٹ بتا رہا ہے 150، اس سے پیچھے آؤ کسی اور کو وہ 130 بتا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ مصنوعی مہنگائی بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ کریانہ سٹور رجسٹر کیے جائیں گے جہاں پر 1,000 روپے امداد ملے گی، 1,000 روپے کا راشن جو کم ریٹ پہ ملے گا، تو کیا سمجھتے ہیں وہ کریانہ سٹوروں کی مانیٹرنگ ہو پائے گی؟ سر جی، بات یہ ہے کہ اول تو شرم آتی ہے کہ 1,000 روپیہ، تو بات یہ کہ کریانے بیٹھے تو ساری جگہ پہ ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے نا، تو بات یہ ہے کہ کوئی بندہ 1,000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اول تو شرم آئے گی جانے کہ 1,000 روپے کی ریلیکسیشن، پتہ ہو کہ ہاں جی یہ بیگ ہیں، اس میں ایک مہینے کا راشن بنا کر ڈور ٹو ڈور جا کر دیا جائے، پھر پتہ چلے گا تبدیلی آئی ہے۔ یہ تبدیلی اس حوالے سے آپ ردعمل جان ہیں، ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ بھجن کیا حال ہے آپ؟ آج حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 1,000 روپے دیں گے امداد جن کی آمدن 50,000 روپے سے کم ہوگی، ان کے لیے کریانے اسٹور بنائیں گے جہاں سے وہ آٹا، چینی، دالیں وغیرہ کم قیمت پہ لے سکیں گے، 1,000 روپے کے کم اماؤنٹ پہ۔ کیا سمجھتے ہیں اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، مہنگائی کم ہوگی؟ نو سر، مہنگائی کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ جو بندہ جب جائے گا اسٹور کے لینے کے لیے، وہاں ایک بندہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، 1,000 بندے کی لائن میں جائے گا، جو اپنی تنخواہ کٹوائے گا، دیہاڑی کٹوا کے جو 1,000 کا راشن لے گا، کہے گا بھائی اس سے بہتر میں لے لوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھتے ہیں پھر لمبی لائنیں لگیں گی، پھر عوام کو اس طرح انتظار کی سولی پہ لٹکنا ہوگا؟ بالکل۔ اب جیسے عمران خان نے کہا بھی آپ کو غریب بندے کو گھر دینے ہیں، لون لیں، ان کا اپنا گھر نہ ہو، ٹھیک ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہو، بینک سیلری ہو، یہ چیز ہو، وہ تو آپ کو ہر مل رہا ہے، لون شون مل رہا ہے۔
इतना कुछ देना तो फिर बाकी प्राइवेट सेक्टर से ले लें। प्राइवेट सेंटर से लेने। और माशाल्लाह इमरान खान है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ जिसने उन्होंने देसी मुर्गियाँ भेजी हैं, वो अंडे निकले सोने के। आपने ली थी? वो मिल रही है। ये इनका कहना है कि जो पोल्ट्री वाला सिस्टम था वहीं से कुछ अंडे आ रहे हैं, उसके अलावा इस हुकूमत से हमें कुछ नहीं मिला। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है राशन कार्ड के हवाले से 1000 रुपये की सब्सिडी, 1000 रुपये की इमदाद देने का जो ऐलान किया गया है, उसके लिए जो किराना स्टोर बनाए जाएंगे, किस तरह से आवाम उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती है, किस तरह से शहरियों को ये रिलीफ मिलेगा। हमने शहरियों से बात की, खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं जो हुकूमत ने ऐलान किया है। क्या हाल है आपके? ठीक, क्या काम करती हैं आप? या मजदूरी करने भी है, क्या करना है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिनकी आमदन माहाना 50,000 रुपये से कम होगी, हम उनको एक महीने का जो होगा 1000 रुपये की इमदाद करेंगे। क्या समझती हैं ये हुकूमत का सही फैसला है? बिल्कुल, क्या ना मेरे को तो कहीं समझ ही नहीं आनी पई ऐसा करे सू कि मैं ऐसा कुछ सेसी कौन ना फोन है सारे कोल ना कहीं शे और ऐसा को कौन अन के दसेसी कोई टीमा आसन। आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है हाँ बनाया है और मोबाइल नंबर है, सिम वगैरह? नंबर तो है कोई ना सारे कोल फोन क्या नहीं सारी मर्दा को लोन फोन। वो कह रहे हैं आपके कार्ड बनेंगे आपके घर के हिसाब से, तो क्या समझते हैं 1000 रुपये काफ़ी रहेगा? 1000 पैनल कहीं शे नहीं थी दी क्या थी इसी 1000 पैनल। एक घर का जो आप रोज़ाना किचन चलाती हैं, घर में रोज़ाना के जो अखराजात होते हैं, महंगाई ये पर ये नहीं महंगाई ये कहीं शे पूरी थी नहीं रोटी पकाओ तो सालन क्या नहीं सालन पकाओ तो आटा कोई नहीं सारे को की में पूरी करे सू। ये आटे का जो रेट है, घी का जो रेट है, चीनी का जो रेट है, कई शायद कोई नहीं सारे वास्ते तो हुकूमत ने कुछ ही क्या नहीं कीता मुतमिन नहीं है हुकूमत से। कोई ना कई शायद कुछ करें तो कई शायद होवे हर शे जड़ी है वही लौट की थी ने। हुकूमत तो कह रही है कि हम आम आदमी जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, उनके लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं किया हुकूमत? सारे वास्ते कई शायद नहीं की थी पता नहीं किंदे वास्ते की थी सी सास- कोई पूछ के दसा वो सास प्रोग्राम शुरू किया, उसमें जो 13,000 रुपये देने का ऐलान किया था, तो क्या नहीं मिला सारे को कई शायद कोई नहीं है ऐसा को कई शायद नहीं मिली। कोई टीम आसन सुना हाई टीम आसन पता करने वास्ते हाल तक सारे तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं, वो अभी ऐलान हुआ, अभी तो देखते हैं कितने दिन में वो ऐलान होता है। और जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है, रोज़ाना चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो घर के अखराजात मैनेज करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है बाल बुके समझन बाज दफा कि मैं पूरी करूं। बच्चे तो डिमांड करते होंगे बाकी चीज़ों के, स्कूल के। मारकोट के समारे ने भी है क्या करूं ना। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं किस तरह से ख़वातीन अपनी राय का इजहार कर रही हैं और किस तरह के मुश्किलात के सामने, और जिस तरह ऐलान किया 1000 रुपये की रिलीफ का, आवाम ये कहती नज़र आती है कि ये नाकाफ़ी है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आप क्या काम करते हैं? मैं मज़दूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो ज़रा यहाँ के बताएं, रोज़ाना आपको दिहाड़ी मिल जाती है? क्या सूरत हाल है मार्केट की? कभी रोज़ मिल जाती है, कभी हफ्ते बाद मिलती है, तो गुजारा मुश्किल से है। महंगाई आपके सामने है और जो 12,000 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है वो भी नहीं मिलता हमें। तो अभी राशन कार्ड की भी बात की जा रही है, सुना होगा खबरों में आपने कि हुकूमत 1000 रुपये देने जा रही है आवाम को, राशन की सूरत में आपको सस्ती चीज़ें 1000 की मिलेंगी। तो क्या समझते हैं कि ये हुकूमत का अच्छा ऐलान है या इसमें इजाफा किया जाए? देखें जी, ऐलान तो हुकूमत रोज़ करती है, लेकिन मसला ये है कि मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, लेकिन मेरा अंगूठा जो है ना उसका निशान जो है ना वो वाजिया नहीं है, जिसकी वजह से सिम जो है ना वो मेरे नाम पे नहीं है, सिम मेरे भाई के नाम पे है। तो मुझे तो उसके गवर्नमेंट के ऐलान से कोई फ़ायदा इस तरह नहीं की प्रॉब्लम कभी सामने है मार्केट में लोगों को? है। बिल्कुल बहुत सारे हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग मज़दूरी करते हैं। आपको पता है जो मज़दूर होता है उसके हाथ पानी की वजह से, रेत की वजह से या सीमेंट की वजह से हाथ फट जाते हैं, जिसकी वजह से निशान जो है वो वाजिया नहीं होता। ऑपरेशन सही नहीं रहता। जी बिल्कुल, तो इस वजह से हमें तो गवर्नमेंट के ऐलान करने ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे महंगाई क्या सूरत हाल है? महंगाई तो आपके सामने है। महंगाई के हवाले से ये है कि रोटी ब मुश्किल पूरी होती है। पहले ये था कि 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, अब 1 वक्त के लिए भी हमें जो है ना तको-दो करनी पड़ती है। एक वक्त के लिए भी आप कह रहे हैं मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो सारी सूरत हाल जिस तरफ हालात जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी यही है, आपके सामने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं मुल्क में, और महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, हमें पेट्रोल से गर्ज नहीं है, हमें है आटा, चीनी, घी, दालें, इनसे। आप देख लें रोज़ इसका जो है रेट बढ़ रहा है। अब आप देख लें सब्ज़ी में टमाटर डाला जाता है 120 रुपये किलो मिल रहा है, तो गरीब कहाँ जाए? तो
इस सारी सूरत में अगर हुकूमत ये आप कह रहे हैं कि नाकाफ़ी है अवाम के लिए, आप मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए, आटे की कीमतों में कमी की जाए ताकि अवाम बच्चों को खाना तो खिला सके। बिल्कुल यही किया जाए। सबसे जो अहम जो चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उनके जो मराहत हैं उनमें कमी की जाए और उसका रिलीफ जो है वो आम आदमी को दिया जाए। आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। जो गवर्नमेंट के कहा जा रहा है जो वज़रा हैं उनके अखराजात में कमी लाई जाए। हुकूमत कह रही कि हम 3 महीने तक पाबंदी लगा दी है, लेकिन जो एक वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज नज़र आती है, जो वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नज़र आता है, वर्किंग क्लास के लिए सहूलियात कम नज़र आती हैं, उसके साथ साथ जो एलीट क्लास है, जो हमारी इंतज़ामी है, जो हमारे अफसरान की सूरत में मौजूद हैं, वहाँ पर जो है हमें खराजात ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उसमें कमी का मुतालबा किया जा रहा है। अगर जी क्या हाल है आपके? दुआ है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं और हुकूमत कह रही है कि जिनकी आमदन, एक घर की आमदन या माहाना आमदन 50,000 से कम होगी, हम उनको इमदाद देंगे 1,000 रुपए की। क्या समझते हैं ये हुकूमत का जो ऐलान है कितना फ़ायदा होगा आवाम को? सर 1,000 सिर्फ 1,000 में क्या बनता है? चीनी घी आता है सिर्फ, आटा कहाँ से ले? 80 रुपए किलो आटा है। हम गरीब कहाँ से ले? 12,000 तनख्वाह लेते हैं, तो कहाँ से ले? बच्चों को ये है कि फिर मार देंगे और क्या करेंगे? ये आप कहने हैं कि ये हुकूमत का ऐलान नाकाफ़ी है आवाम के लिए। 1,000 रुपये कुछ भी नहीं है सर। ये तो सिर्फ 2 किलो घी और 1 किलो चीनी आएगी। घी जो है ना 450 रुपए किलो है और चीनी 100 रुपए किलो दे रहे हैं, वो भी बारीक और पिसी हुई जैसे होती है। 1 किलो तो 2-3 दफ़ा डालो ख़त्म हो जाती है। तो हमारी 12,000 तनख्वाह है, हम क्या करें सर? हुकूमत से मुतमिन नहीं है जो इसकी कारकर्दगी? 1,000 रुपए का क्या है? कुछ भी नहीं है। 1,000 रुपया कम से कम 5-10 हज़ार रुपया दें गरीब को, तब जाके कुछ हद तक मैनेज होगा। जी सर, फिर कवर होगी। 1,000 रुपये तो कुछ भी नहीं बनेगा ना। 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं होगा, आवाम ये कहती नज़र आ रही है। और हुकूमत की जानिब से आज भी इस प्रोग्राम को एक इनकलाबी प्लान का कहा जा रहा था, दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आम आदमी को, वर्किंग क्लास को रिलीफ मिलेगा। आपने ये सूरत हाल जान ली। हम इसके बाद ज़रा जाते हैं एक्सपर्ट के पास, हो जो वर्किंग क्लास के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो समाजी रहनुमा हैं, जो मुसलसल इन लोगों से इंगेज रहते हैं, जो हमारे मज़दूर हैं, हमारे भट्ठा जात पे काम करते हैं, हम उन पे ज़रा उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या ये प्रोग्राम कामयाब हो पाएगा। उसके बाद हम अपोजिशन का भी रद्द-ए-अमल जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना। शहरी ये कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इस हवाले से प्लान दिया जा रहा है, आम आदमी को, आम मज़दूर को, वर्किंग क्लास को एक सब्सिडी, एक इमदाद देने की सूरत में, तो आवाम इसमें अभी कंफ्यूज नज़र आ रही है और ये मुतालबा कह रही है, ये मुतालबे का इजहार कर रही है, क्या 1,000 रुपये इनफ रहेंगे इतनी महंगाई में? क्या 1,000 रुपये क्या मिल भी पाएंगे? क्या जो मखसूस किराना स्टोर्स होंगे, क्या उन पर वाकई चीज़ें दस्तियाब होंगी? पहले भी यूटिलिटी स्टोर्स का एक कंसेप्ट दिया गया है, तो क्या ये नया कंसेप्ट होगा? इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी वर्कर हैं, लेबर राइट्स के हवाले से जो हमारे मजदूर हैं, वर्किंग क्लास है, उनके हवाले से वर्क करती हैं मुनज़्ज़ा हाशमी, एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे सारी सूरत हाल जानते हैं कि क्या वर्किंग क्लास को एम्पावर करने के लिए या उनको रिलीफ देने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए जो हुकूमत का विजन है, क्या वाकई इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपने भी सुना होगा हुकूमत एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है जिसमें एहसास राशन प्रोग्राम की बात की जा रही है, 1,000 रुपये तक रिलीफ की बात की जा रही है। क्या समझती हैं इस तरह के प्रोग्राम से आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा, आम आदमी के लिए ये आसानी रहेगी? बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि आज का ये हॉट टॉपिक है और हम चूँकि मज़दूर के साथ डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं, तो आज तो हमें बहुत सारा फीडबैक भी इस पे आया। जहाँ तक बात है सब्सिडी देने की, जहाँ तक बात है मज़दूर को सपोर्ट करने की या गरीब आवाम को सपोर्ट करने के लिए, कोई भी स्टेप लिया जाए मैं तो उसके बिल्कुल हक़ में हूँ। लेकिन वो एक चाइनीज़ की एक किसी कहते हैं कि मिसाल है, कहते हैं कि किसी की आपने भूख ख़त्म करनी हो तो उसको एक वक्त में आप मछली पकड़ के सिखाएं, एक वक्त की भूख ख़त्म होगी। लेकिन अगर आपने उसकी हमेशा की भूख ख़त्म करनी है तो उसको मछली पकड़ना सिखाएं।
اس حکومت نے جو یہ سبسڈیز وغیرہ سٹارٹ کی ہیں، مجھے نہیں پتا اگلی حکومت اس کو کتنا آن کرے گی، آنے والے وقت میں کیا حالات ہوں گے. ایک تو یہ ہمارے خدشات اس میں موجود ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ پروسیس ہے کیا یہ لیبر فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے. لیبر فرینڈلی، اور دوسری بڑی اہم بات کیا تو دعویٰ کریے کہ ہم 50,000 جن کی کم انکم ہے، اب وہ لیبر سے بھی آگے چل گئے، مڈل کلاس تک آ گئے کہ 50,000 روپے سے کم انکم ہوگی وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. بہت اچھی، بہت آئیڈیلی بہت اچھا ہے، لیکن میرا اس وقت، اور میں اس کو فلی سپورٹ کرتی ہوں، اس میں میری دیکھیں یہ فیڈرل کا ایک صوبائی سطح پہ نہیں بلکہ فیڈرل کا ایک پروجیکٹ ہے. اچھی بات ہے، سوشل پروٹیکشن کے لیے کچھ کام کیا گیا، لیکن مجھے اس کی وائبلٹی اور ویزیبلٹی پہ تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں. ابھی میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ثانیہ نشتر صاحبہ کو، جس میں نے ان کو بتایا کہ میڈم ہمارے یہاں لیبر کلاس کے مسائل کچھ اور ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، بٹھا مزدور سے میں لیتی ہوں. صرف ڈسٹرکٹ ملتان میں 570 سے زیادہ بٹھے ہیں اور 1.25 لاکھ مزدور ہیں، عورت اور مرد. بہت سے کتنے لوگوں کے پاس، کتنے لوگوں کو ایکسیس ہے کہ ویب سائٹ پر جا کر اور وہاں پر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. یہ پاسبل نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بھی اتنا نہیں ہے، اور ہم لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی سے اویئرنیس کی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا بلال آگے آتے ہیں. اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا بڑی اہم بات یہ آتی ہے کہ جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں ان کی سم اپنے نام پر نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جب اس کو کھولتے ہیں ایپ کو تو اس میں آپ کا شناختی کارڈ اور آپ کے نام پہ رجسٹرڈ سم کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ سم ان کے نام پر نہیں ہے تو وہ کیسے رجسٹرڈ ہوں گے؟ اگر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو ان کے پاس وہ راشن کارڈ کیسے آئے گا اور وہ ایکسیس کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے احساس پروگرام آپ کو یاد ہوگا جو کووڈ میں چلا، اس میں بہت سارے لوگ رہ گئے تھے، 13,000 روپے دیے گئے، اس میں بھی پرابلم کا سامنا رہا اور بہت سے لوگوں کے پیسے بیچ میں سے ہی نکل گئے، لوگوں نے ان کو گریب کیا. اس کا ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی اسکیم جب سٹارٹ کی جائے، جب اس کو شروع کیا جائے تو اس کی آگہی کا کام، اس کی کیمپین بہت بڑی کی جائے، یا ایسی کیمپنگ کی جائے. ایسی بہت ساری سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں جو گراس روٹ پہ ہماری جیسی بیٹھی ہوئی ہیں. ہم فری آف کاسٹ سب کچھ چھوڑ کے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں اس کے تک ایکسیس کرنے کی، اس لیبر تک کلاس کو کچھ ملے ریلیف. ہاں جی، وہاں پہ ہم کیمپنگ کریں، وہاں پہ والنٹیئرس بیٹھے ہوں جو کہ ان کی رجسٹرڈ کریں اور ان کا ڈاٹا لے رہے ہوں کہ آج ہم نے اتنے لوگ رجسٹرڈ کیے. اور یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس کو ذرا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ سوچیں. 2 کروڑ خاندانوں کو ہم اس طرح کا ریلیف دیں گے. کیا کیپیسٹی حکومت کے پاس ہے کہ اس مہنگائی میں ایک آدھے مہینے میں وہ اس پروجیکٹ کو لانچ کر سکے اور 2 کروڑ خاندانوں تک یہ پہنچا سکے؟ یا پرانا ڈاٹا اٹھایا جائے گا، بے نظیر انکم سپورٹ والا، یا پھر احساس پروگرام والا ڈاٹا اٹھایا جائے گا؟ آج جب ہم فیلڈ میں تھے، کیونکہ ہم بٹھا مزدوروں کے ساتھ اور خواتین مزدور ورکر کے ساتھ اسپیشلی کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا کلوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بڑے سارے کنسرنس ہیں کہ بہت سے لوگوں کو تو وہ احساس والے اور بے نظیر انکم سپورٹ والے وہ جو پروگرام کے پیسے مل رہے تھے وہ بھی نہیں مل رہے. تو جب ان کی رجسٹریشن کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں کیسے، وہ کہتے ہیں میں کیسے اپنا نمبر بتاؤں، اس میں بھی ان کے یہی کنسرنس ہے، ان کے بھی یہی کنسرنس ہے کہ یہ پیسے ہمیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اور یہ کتنے عرصے تک ملیں گے اور کتنے عرصے تک یہ چلے گا. اب اس میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جیسے کہ ایز اے لائر ہم بار میں آج تھے تو وہاں پہ بھی بڑی بحث تھی کہ آیا کہ اس کے راشن کارڈ کی ٹیکنیکلی طریقے سے کیسے چلے گا. اگر یوٹیلیٹی اسٹور سے تو نئے کریانہ اسٹور کو ایڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہاں پہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. کیا کرانہ اسٹور اس بات پر عمل کریں گے؟ کیا عوام کو ریلیف دیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی ایک ریلیف پیکج کے لیے حکومت نے غلہ منڈی میں شاپس بنائی. اب وہ یہ کہتے ہیں پیچھے سے مال ہمیں مہنگا مل رہا ہے تو ہم سستا کیسے بیچیں. تو اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ہماری ضلعی انتظامیہ، کیا ہماری حکومت پنجاب اس پہ عمل درآمد کرا سکے گی؟ حکومت پنجاب کے حوالے سے دیکھیں، میں ڈائریکٹ کرٹیسائز نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کے راشن کے حوالے سے میں سمپل سی بات کروں تو آج جو پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے وزیر اعظم نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، بڑی میٹنگز کی، اور ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی کہ جو آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے نہیں کنٹرول. اس وقت سب سے سستا جو آئل موجود ہے، سب سے سستا آئل جو مجھے نہیں پتا ہیلدی پوائنٹ آف ویو سے کتنا اچھا ہے کتنا نہیں اچھا، اس وقت ملتان کی مارکیٹ میں اس کا ریٹ تھا 329 روپے آج کا 3 kg کے حساب سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ساری جمع خرچ ہم نے اسکرین پہ کرنی ہے؟ ہم دیکھیں پریکٹیکل کام کرنے کی اپروچز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کیا کام ہو سکتا ہے؟ 1,000 روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ 329 روپے کا فی الوقت ہم لو کوالٹی کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پبلک کے لیے ہیلتھی ہے یا نہیں، ورنہ 380 370 تک مل رہا ہے، 390 تک بھی یہ ریٹ بھی ہیں، اور 400 407 اور 415 کے ریٹ بھی ہیں. جب ہم ایک گھی کا پیکٹ جو کہ 1 kg کا ہے وہ بھی 407 روپے میں 415 روپے میں مارکیٹ میں دستیاب ہے، آٹے کا تھیلا 1100 پلس میں دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ چینی کی بات کریں 100 پلس میں دستیاب ہے، فی kg کی بات کر رہے ہیں.
130 اور جو باریک چینی والے وہ 90 کے قریب. تو کیا اس میں 4 بندوں کا 6 بندوں کا جو ایک گھرانہ ہے, کیا اس کو 1000 روپے کی امداد سے کیا کوئی سے بینیفٹ مل سکتا ہے جب روٹی 12 روپے کی 10 روپے کی مارکیٹ میں دستیاب ہو؟ اور دوسرا سوال تو ساتھ جوڑتے ہیں کہ اس کو انشور کیسے کرے گی گورنمنٹ, کہ انہوں نے اناؤنس کرنا اور اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ لے کے جانا, اس کو انشور کرنا کہ واقعی صحیح ود ٹرو اسپرٹ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ سب سے اہم ہے. اس کے لیے آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنا ایکٹیو کام کرے گی. آپ دیکھیں آپ کہاں پہ پرائس کنٹرول کر سکیں, ابھی تک نہیں کر سکیں. اگر آپ پرائس کنٹرول نہیں کر سکیں آپ کیسے انشور کریں گے. اور دوسری بات, یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات مجھے لگ رہی ہے, فرینکلی اسپیکنگ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات لگ رہی ہے. ہم منیمم ویجز بڑھا دیں, اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم راشن کارڈ کا استعمال کا اناؤنس کر دیں, وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا اس کی ہمارے پاس ابھی بھی آج بھی بہت ساری ایمبیگوٹی تھی. ابھی بھی ہوا میں باتیں ہوئی, ابھی بھی پریکٹیکل بات کو نظر نہیں آئی. اور پریکٹیکل میں بتاؤں, میں آپ لوگوں سے اوپنلی بتا رہی ہوں کہ یہ ہم نے آج مزدوروں کے ساتھ اس کو کر کے دیکھا ہے, کیونکہ ان مزدوروں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آج انہوں نے جب کہا کہ آج یہ اناؤنس ہوا ہے تو ہمیں بھی رجسٹر کروائیں, تو جب انہوں نے کہا رجسٹر کروائیں, میں نے کہا جی پھر ہمارا ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا ہے, اس نے ان کو رجسٹر کروایا, ان کی ویب سائٹ کھولی ہے. اس میں سے اگر میں یوں بتاتی ہوں کہ 10 لوگوں میں سے 4 لوگ ایسے تھے جن کا کہ شناختی کارڈ اور سم میچ ہی نہیں کرتی تھی. 2 لوگوں کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے تھے, یعنی کہ ہم اس میں سے 3 لوگ 10 میں سے 3 لوگ. تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیا ریشو آ رہا ہے. یہ وہ سوال نشان ہے اس کے لیبر کلاس ہے, جینون لیبر کلاس ہے. اسی کے لیے اسی کو اپ لفٹ کرنے کا وعدہ تھا نا اس حکومت کا, اسی کے انہیں کو سپورٹ کرنی تھی نا. جب جینون لیبر کلاس کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو باقی لوگ جو اچھا پڑھا لکھا طبقہ کتنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا قیمتیں مستحکم رہیں گی. جو آج 415 روپے کا کلو کا 1 kg کا گھی ہے, کل وہ 430 پہ چلا جاتا ہے. ہماری کرنسی مزید ڈی ویلیو ہوتی ہے, پیٹرولیم پرائسز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, بجلی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو پھر 1000 تو وہی مینیج ہی ہو جائے گا. بلال, میں نے پہلے کہا کہ ایڈمنسٹریشن اپنا رول کیسے پلے کرے گی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ٹاؤن کی سطح پہ اور یونین کونسل کی سطح کے اوپر. اب ایڈمنسٹریشن اپنا رول کیسے پلے کرے گی, کیسے انشور کرے گی کہ آج اگر وہ بندہ سبسڈی لینے گیا ہے تو 400 جو 10 والا آج آئل مل رہا ہے کل وہ 470 کا نہیں ہو جائے گا. مجھے بتائیں, یہاں تو ویکلی بیسس پہ اب ہو رہا ہے نا. تو پٹرول وغیرہ یہ تو چلیں چھوڑ دیں, وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. یہ تو راشن شامل ہے نا اس میں. راشن کی بھی انشور کون کرے گا, ایڈمنسٹریشن کرے گی نا. کیا ایڈمنسٹریشن جو ریٹ لسٹ جاری کر رہی ہے مارکیٹ میں, کیا وہی مارکیٹ میں اویلیبل ہے کہ نہیں ہے, اور جو کر رہی ہے کیا وائبل ہے لوگوں کے لیے کھانے. یہ تو دیکھیں, آٹا, دال, نمک, چینی اور گھی, یہ تو بیسک چیز ہے, بیسک کے حساب سے گھر میں استعمال ہونے. ناظرین, آپ نے یہ جانا کہ کس طرح کی اس وقت رد عمل آ رہا ہے, کنفیوژن نظر آ رہی ہے پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. اور جو حکومت ایک کیش کرانے جا رہی ہے, ایک نعرہ سلوگن کیش کرانے جا رہی ہے کہ جی ہم عوام کو ریلیف دیں گے, راشن دیں گے, عوام کو سبسڈی دیں گے 1000 روپے کی صورت میں. اس پر بھی وہ کس طرح سے ملے گی ابھی تک واضح نہیں ہو سکا. اور ابھی یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو 1000 روپے ریلیف ملے گا, کیا قیمتیں مستحکم رہیں گی, کیا وہ 1 مہینے بعد وہی قیمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. ویکلی بیسس پہ جب ہم 15 دن کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو روزانہ کے حساب سے ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے. تو کیا 1000 روپے انف رہے گا؟ ہم اس میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ آگے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود ہوں گے, ذرا ان کا بھی رد عمل جانتے ہیں کہ اپوزیشن اس ساری صورتحال کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے عوام کا رد عمل بھی جانا, ہم نے اس حوالے سے دیگر لوگوں سے بھی بات کی. جو حکومت کی جانب سے آج اعلان کیا گیا, پہلے بھی اعلان کیا جا رہا تھا, لیکن آج پرائم منسٹر نے اس حوالے سے کہا کہ ہم 2 کروڑ لوگوں کو جو سبسڈی دیں گے, امداد دیں گے 1000 روپے کی, 2 کروڑ خاندانوں کو امداد دیں گے. تو یہ کتنا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, کیا یہ کوئی ویژنری پلان ہے, کیا اس سے مہنگائی کا جن قابو میں آ سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اس کے علاوہ سابق ایم پی ہیں بابو نفیس احمد نسائی صاحب. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال پہ کیا کہتے ہیں.
پاکستان پیپل پارٹی بھی پہلے اس طرح کے پروگرام لانچ کرتی رہی، بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں، روٹی کپڑا مکان کی صورت میں. اب پاکستان تحریک انصاف بھی راشن کارڈ کی صورت کی طرف جا رہی ہے، تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں راشن کارڈ کی صورت میں. اس میں 2 کروڑ گھرانوں کو 1,000 روپے ماہانہ کی ان کو امداد ملے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام سے ہم غربت ختم کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے پروگرام سے مہنگائی کا جن قابو میں آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روہی چینل کا شکریہ. صورتحال آپ کے سامنے ہے. 1,000 روپیہ مہینہ سے ایک خاندان کا کیا بنے گا؟ یہ سمجھے کہ اونٹ کی منہ میں زیرے کے برابر ہے. 1,000 کی آج کل وقت کیا ہے، جبکہ ایک تھیلا اس پر 12 اور 1300 روپے میں مل رہا ہے. 20 کلو کے قریب جو تھیلا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سسٹم یہ چل رہا ہے. ابھی آمد ہے گندم کی. کیا کیا جائے گا؟ ہر خاندان میں 8 آدمی، 6 آدمی اور 10 آدمی، 12 تک بھی ہیں، جن کو راشن کارڈ دے کے لائنوں میں لگا دیا جائے گا، اور اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی. اس سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی پچھلی حکومتوں نے، ایوب خان کے دور میں، اس سے پہلے راشن بندی رہی ہے، لیکن اس پر کام اینڈ کوائٹ طریقہ تھا. اس میں زیادہ تر چینی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنی چینی نہیں تھی، اتنی ملیں نہیں تھی کہ ہم یہ کرتے، پورا نظام کو چلاتے. آبادی بھی بہت کم تھی، اس کے باوجود چینی میں اپنے ماہانہ بیس پر چینی راشن کارڈ پر، راشن ڈپو پر ملا کر. 60s کے دور میں، 70s کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حالات اور تھے. اب ہم 2021 کی بات کریں، 22 کی بات کریں، تو اس ماحول میں جب ہماری پاپولیشن بھی کافی زیادہ ہے، ہمارے پہ قرضے بھی کافی زیادہ ہیں، اور ہم اکانومی کی صورتحال بھی کافی خراب ہے، تو ان حالات میں حکومت کیا اسے کامیاب بنا پائے گی؟ امپاسبل، ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہی چیز ہوئی ہے جو پچھلی 3 سال سے انہوں نے موجودہ حکومت نے کیا ہے. روزگار کے متعلق بے روزگاری آ گئی. 1 کروڑ کا وعدہ کیا نوکریاں دینے کا، وہ بھی نہیں دے سکی. مکان 50 لاکھ کا کہا، وہ بھی نہ دے سکی. اور پھر کیا کیا؟ پھر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم چلایا کہ چلو جی غریبوں کے لیے جو ہے فری وہ ایک کھولے جائیں گے کھانے کے لیے لنگر خانوں کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صرف تماشا لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے یہ قوم کو بکاری بنایا جا رہا ہے. قوم 2021 اور ہمارا پچھلا سسٹم جو ہے 1960 کی دہائی یا اس سے پہلے میں بہت دور چلے گئی ہے. قوم کو شعور ملا ہے، دنیا بہت آگے چلے گئی ہے. اور 1,000 روپے میں جیسے یہ گزارا کرا رہے ہیں، میرا خیال نہ صرف یہ ایک توہین ہے، ایک میں تو کہتا ہوں کہ ایک شہری کی، جسے 1,000 روپے تک. پاکستان پیپل پارٹی بھی تو اس طرح کے وہ لانچ کرتے رہی ہے. اب احساس پروگرام ان کا آیا تو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ چل رہا تھا. پاکستان پیپل پارٹی منشور روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے، تو وہاں بھی تو یہی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک عوامی منشور تھا. آج تقریباً 2-3 دن پہلے ان کا 54 جوان جو ہمیں تاسیس ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے، ان کا تو نعرہ تھا کہ جو ہے روٹی کپڑا اور مکان. اور انہوں نے اس طرح پایا، تکمیل نہیں کیا انہیں مسئلے کو. انہوں نے چیزیں سستی کی، انہوں نے نئی منڈیاں تلاش کیں، روزگار دیا. ہمارے خاص کر مڈل ایسٹ کی طرف اور لیبیا اور مصر میں انہوں نے باقاعدہ آدمی بھیجے. ایک انہوں نے وزارت قائم کی اوورسیز پاکستانیوں کی، اور وزارت محنت کو یہ کہا. اس حکومت کا کہنا ہے کہ سارے مسائل کی ذمہ دار اپوزیشن ہے. پاکستان پیپل پارٹی نے جس طرح حکومت چلائی، پاکستان مسلم لیگ نون نے جس طرح حکومت چلائی، قرضے اب اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہم ملک سے نہیں چلا سکتے. ہمیں قرضے دینے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور سود کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے. ہمارے پرائم منسٹر تو بار بار یہ بات دہراتے نظر آتے ہیں. پھر کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ میں نہیں مانتا کہ ان کی بات یہ سچی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیم ہے جو کہ معاملے حل کر رکھا، اکانومی کے متعلق بھی، اور اس کے بعد جتنے مسائل ہیں میرے پاس بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں. لیکن ایکسپرٹ کا یہ عالم ہے کہ آج وزارت خزانہ میں دیکھیں کہ تقریباً 5 اور 6 کے قریب آپ کی وزارت کے وزیر بدل گئے ہیں. اور اس میں باہر سے بھی لے کے آئے ہیں، IMF کے بھی، اور یہاں سے بھی اسد عمر کی صورت میں، اور شوکت رین، حفیظ شیخ، سارے، ہاں یہ سب کی صورت میں انہوں نے تجربہ کیا. لیکن ناکام ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ کہ قرضے پر قرضے لیے جا رہے ہیں. اور اب تو اتنی انہوں نے جو IMF نے جو آپ کے کچھ
شرائط جن شرائط پر آپ کے ساتھ سمجھوتا کیا وہ اتنی قابل رحم ہے عوام کے لیے کہ جس کا حساب نہیں. 5 روپے کے قریب 4 روپے 75 پیسے بجلی مہنگی, آج یہ بھی آ گیا. اس کے ساتھ ہی جائے نے 1000 کا وعدہ کیا ہے کہ تقریباً ہر شخص کا یہ سوئی گیس کا بل جو گیس ہم استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 1000 روپے زیادہ ہو جائے گا. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہ آج سے شروع ہوگا, وہ کہتے ہیں ہمیں جون تک ریلیف دیا جائے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس پر ہم قابو نہیں پا سکتے. ہر انریسٹ ہے پاکستان میں ایسا, اور جو صورتحال ہے جیسے کمیٹی پر. اور خوفناک چیز یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی وزیر ملک سے کم از کم 3 مہینے کے لیے باہر نہ جائے. میں ایک سیاسی ورکر کی سے کہتا ہوں کہ گمبھیر حالات ہو چکے ہیں, اور اس میں کئی اپوزیشن لیڈروں کے بھی بیان آ رہے ہیں, ہماری پارٹی کے ممتاز رہنماؤں سمیت, کہ پاکستان جو ہے ہنگامی ایمرجنسی کی تو ہے. آپ کے ایمرجنسی کی صورتحال ہے, لیکن عوام کس کو دیکھے؟ اپوزیشن احتجاج کی طرف نہیں جاتی, عوام کے مسائل پر اس طرح سے احتجاج نظر نہیں آتے. جس طرح ماضی میں پیٹرول مہنگا ہوا تو پبلک باہر نکلتی تھی, سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی تھی. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن بھی اپنے کیسز میں الجھی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ مصروف ہے. نون لیگ اور مریم نواز صاحبہ اور باقی اپنی پیشیوں میں مصروف رہتی ہیں, پیپل پارٹی اپنی اس میں مصروف رہتی ہے. تو عوام کی بات کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کا فورم آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم اپنی پارٹی کی طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی مسائل کو ہر جگہ حل کر رہے ہیں, جہاں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہم اپنا ورک کر رہے ہیں. اور عوام کا اتنا اپسیٹ ہے معاملہ کہ کوئی بعید نہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنی مجبوری کے تحت آج خود میدان میں نہ آئے. جہاں تک یہ مسائل کا تعلق ہے اپنی جگہ سیاسی جوانوں کو باندھا گیا ہے, اس کے پیچھے جو معاملات تھے, ایک ایسی مصنوعی حکومت قائم کی گئی ہے, اور اس کے بعد آئی ایم کی باتیں جو مانی گئی ہیں اس سے حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ اس کا تصور ناممکن ہے. پیپل پارٹی کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں کوئی احتجاج وغیرہ ساؤتھ پنجاب میں کوئی کمپین کو ایکٹیو فعال کیا جائے گا, یا ورکرز کو اس حوالے سے ایکٹیو کیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب اپنی علیحدہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہی ہے. پشاور کے جلسے میں انہوں نے کچھ اشارہ بھی کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. جنوبی پنجاب کی حتیٰ کم پنجاب خانے وال کے حلقے میں ابھی تک مصروف ہے, وہاں انشاءاللہ آپ جا کے دیکھیں, تشریف لے جائیں, پتہ لگے گا کہ وہ جو بھی مہنگائی کے خلاف ہمارے وشو پر بول رہے ہیں. لاہور میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن کی آمد ہے. الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر, وہ ووٹ خریدنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے بھی شاید ویڈیو دیکھی ہو. یہ انڈیویجولی تھوڑا بہت ہر طرف سے ایسے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک قسم ہے وہ راشن کے ذریعے پیسے دینے کا, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, کیونکہ میں میری بلدیاتی سیاست سے ہی میری ابتدا ہے, کہ ایسے معاملے میں کوئی غریب پر بھی کسی جگہ کی جائے تو ہو جائے گا. کہ اس راشن کے معاملے میں اگلے بلدیات کے الیکشن میں, اگلے جو الیکشن آئے گا اس پہ ایسے انداز ہونے کی یہ کوشش ہے. یہ کوشش ہے, لیکن بلدیات میں ہمیشہ یہ ہے کہ جس طرح کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کسی غریب آدمی کو اس کا بھلا نہیں ہوگا. یہ اسی طرح یہ جو انہوں نے یوتھ فورس بنائی ہوئی ہے, یا ان کے اپنے پولیٹیکل ان کی جو ہے لوگ آگے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے وہی لوٹ مار کا چکر ہے. آپ کے سامنے جو مشیر اور وزیر آئے جن کے خلاف سنگین ترین ایلیگیشن لگے, تو یہ کرپٹ ایک مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہو گیا ہے, جس سے عوام جو ہے ان کا جینا دوبر ہو. عوام کا جینا مشکل ہے. لاسٹ میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اور عوام کی جو اس وقت کنڈیشن ہے, کیا اگلے 1.5 سال میں, کیا 1 سال میں, کیا سمجھتے ہیں کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ اور اپوزیشن کیا آپ نے کہا کہ عنقریب احتجاجی تحریک کا بھی اعلان ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے, آپ کی پارٹی کی جانب سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہوگا, کیا رسپانس ہوگا؟ عوام کا رد عمل جو ہے انڈیویجولی بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے. صرف یہ ہے کہ انہیں موٹیویٹ کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ قیادت جو ہے وہ اس وقت مقدمات میں الجھی ہوئی ہے. ہر اپوزیشن پارٹی کی قیادت, یہ نہیں تو دوسرے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. اس لیے عوام جو ہے وہ عوام واقعی اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور صرف ایک اس طرح سمجھے کہ پٹرول کو آگ لگانے کی ضرورت ہے. آگ لگ گئی تو حالات خطرناک ہوں گے, اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. لیکن اس صورتحال میں دسمبر میں سرد ہوائیں ہوتی ہیں, اور اس موسم میں آپ یہ نہیں سمجھتے کچھ خوشگوار ہوا کا جھونکا بھی ہے کہ 1000 تو کم از کم حکومت دینے کو تیار ہو گئی ہے؟
हज़ार न्याजी साहब आपको पता 1000 रुपया है क्या जिसके भी देने, और किसको देगी, इम्पॉसिबल। पहले भी कोई देखो ना, अभी पर एक रिपोर्ट स्टोर बनाए जाएंगे, उसमें उनको सब्सिडी, जिसका यूटिलिटी स्टोर बनाए गए इस टाइप के बनाए जाएंगे। स्टोर में क्या मिल रहा है, उसके कैसे उनके खिलाफ कैसे स्कैंडल आ रहे हैं कि वो प्राइवेट कैपेसिटी में गंदम जो आटा आता है वो बेच देते हैं, चीनी आती है वो बेच देते हैं, चाय की पत्ती गायब हो जाती है वो प्राइवेट लोगों को दे देते हैं, जिस तरह भी है। इसी तरह ये जो मामला है ये तो बिल्कुल ख़राब होगा। पहले तो ये है कि वो यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या होगी इनकी, और फिर कि 2 करोड़ आदमियों का किस तरह ये करेंगे कि ये 2 करोड़ जो ख़ानदान है वो कौन कौन से हैं जिनको दी जाएगी। लोग तो इतने तंग आए हैं, हर जगह जहाँ ऐसी चीज़ हो, ट्रक हो, तो लाइनें लगी होती हैं। इस मुल्क को जो जिस हद तक तरीके इंसाफ ने बचाया है इस माजी में हमने कहीं नहीं देखा। आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, रद्दअमल पब्लिक का, सियासतदानों का, उसके साथ साथ लोगों का ये रद्दअमल आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आर्जी बुनियादों पर जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो इस पर आवाम का अदम एतमाद नज़र आ रहा है। कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, कोई विजन नज़र नहीं आ रहा, और आवाम ये कहती नज़र आती है कि इस तरह की सूरत हाल में इस तरह का रिलीफ से आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अब देखना ये कि हुकूमत इसके तरीक़ाकार के हवाले से, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से आने वाले दिनों में क्या लाहेअमल इख्तियार करती है, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो इस बात पे नज़र आ रहा है कि अवाम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत, उसके अलावा जो दीगर बेसिक नीड्स हैं उनकी कीमतों में कमी का मुतालबा कर रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।